رات کے 1:15 دروازے پہ دستک ہو گئی تو ہلال نے بولا کہ شاید پولیس آ گئی ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا حالات خراب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد مطلب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے 3-4 بندے پولیس کے دیکھے، ان میں سے ڈی او صاحب بھی آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بولا اس کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا۔ میں نے اس کو بولا کہ ہمیں پتہ ہے حالات خراب ہونے والے ہیں، لیکن ابھی مطلب آپ کو پتہ ہے مجھے گھر میں کوئی ہے نہیں تیسرا بندہ، بچے 2 ہیں اور ہم 2 ہیں، یہاں پہ کیا کروں گی میں اکیلے۔ پھر اس نے بولا کچھ نہیں ہوگا، کچھ دنوں کی بات ہے، ابھی مطلب حالات بہت خراب ہونے والے ہیں کل سے۔ پھر میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے، یہ کل صبح آ جائے گا، یہ بھاگے گا نہیں کہیں، میں اس کو خود لے کے آؤں گی۔ اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا تو اس کو لے گئے وہاں پہ تھانے پہ۔ دوسرے دن میں تھانے پہ پہنچی تو وہاں پہ میں نے بہت لڑکوں کو دیکھا، یہاں یہ ہمارے محلے کے، اور وہاں دوسرا محلہ ہے حبا کدل، وہاں اس سائڈ سے بھی تھے لڑکے وہاں پہ۔ اس کے بعد لگ بھگ 3 دن کے بعد عید تھی، 3-4 دن کے بعد تو میں تھانے پہ گئی۔ میں نے ان کو بولا کہ مطلب عید آ رہی ہے، مجھے گھر میں چھوٹے 2 بچے ہیں، میرا بیٹا ہے یہ 6 سال کا، یہ باپ کو روز ڈھونڈتا ہے۔ انہوں نے بولا ہمیں وہاں سے آرڈر آیا ہے کہ ان کو سیفٹی کے لیے آپ یہاں پہ رکھو، خالی ہلال نہیں ہے، بہت ہے یہاں پہ۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ یہ بہت جو ہے ان کے گھر میں دوسرے بندے ہیں، مجھے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے جو یہ کماتا ہے وہی ہم کھاتے ہیں۔ انہوں نے مگر نہیں مانا وہاں پہ، تو پھر انہوں نے بولا کوئی بات نہیں ہے، عید کے 1 دن پہلے اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم تھانے پہ گئے، وہاں پہ کسی نے بولا آپ کپڑے لے کے آؤ۔ میں نے بولا کپڑے کس لیے چاہے؟ انہوں نے بولا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے تو ان کو سینٹرل جیل بھیجنا ہے۔ پھر وہاں پہ میں اندر گئی، میں نے ڈی او صاحب سے بات کی، اس نے بولا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈرو مت، کوئی 107 کوئی پرچہ ہے وہ ہے اس میں باقی کچھ نہیں ہے، حالات تھوڑے سدھر جائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ پھر میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے، ایک بار آپ ہمیں ان کو دکھا دو، مطلب کم سے کم ہم بات تو کر سکتے ہیں، مجھے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ بچوں کے لیے کچھ ہے، عید آ رہی ہے، بیٹا بولتا ہے ماما مجھے کپڑے لاؤ۔ رات کے 9:30 بجے تک میں سڑک پہ تھی، میں ایسے ہی رک گئی تھی، مگر انہوں نے نہیں لایا اس کو واپس وہاں سے۔ اسی رات انہوں نے رات کو اس کو وہاں پہ پہنچایا تھا سینٹرل جیل۔ رات کو میں گھر آ گئی، میں ایسے ہی جاگ رہی تھی رات بھر۔ بیٹا بولتے ہیں ماما بابا کو کیوں نہیں ساتھ لایا؟ میں دوسرے دن سینٹرل جیل پہنچی، وہاں پہ نہیں چھوڑا انہوں نے، مطلب میں نے بہت ساری منتیں کی ان کو، بولا آپ یہاں سے نکلو۔ ہم نے بولا اس کو کل ہی لے کے آئے ہیں، ابھی ان کا نام بھی لسٹ میں نہیں چڑھا، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ میری بیٹی چھوٹی ہے 1.5 سال کی، وہ وہاں پہ دروازے پہ اس کو دستک دے رہی تھی کہ مجھے بابا کو دیکھنا ہے، مگر انہوں نے نہیں مانا وہاں پہ۔ پھر وہاں سے ایک بندہ واپس آیا، اس نے بولا دیدی آپ رکو یہیں پہ، آپ کی بیٹی بہت رو رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کمپیوٹر پہ اس کا نام آیا ہے کہ نہیں۔ پھر وہاں پہ وہ واپس آ گیا، اس نے بولا آپ نمبر لے لو، آدھار کارڈ اپنا دے دو۔ تو پھر وہاں پہ میں پہنچی، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ سٹرکٹنس ہے، حد سے بھی زیادہ، لگ بھگ 7 جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے وہاں پہ۔ چیکنگ میں میری بیٹی کو ڈائپر پہن کے تھا، اس کو وہ تک نکالا وہاں پہ۔ وہاں پہ میں نے ان کو بہت بولا کہ مطلب یہ بچی ہے، بچی کو مطلب ایسے آپ ڈائپر نکالتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ دھاگا لگا کے تھا اس کو، وہ بھی نکال دیا، بولا یہ یہاں کے رول ہے۔ لاسٹ میں وہاں پہ پہنچی، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے مطلب عجیب سا وہاں پہ دیکھا، مطلب ایسے نہیں ہم بیٹھ پائے ایک دوسرے کے سامنے ہم بات کر سکے، وہاں پہ کچھ مطلب لوہوں کا دیوار بنا تھا ایسے لوہے کا۔ وہاں پہ میری بیٹی نے 1 ہفتے کے بعد اپنے باپ کو دیکھا تو وہ اس کو ایسے پکڑ رہی تھی، وہ بات کیوں وہاں سے آ رہی ہے، میں یہاں سے کیوں نہیں دیکھ رہی ہوں میرا باپ کہاں ہے، وہ اس کو گلے لگانا چاہ رہی تھی۔ پھر اس نے ان لوگوں کے مطلب جو راڈ ہے ان کو پکڑا،
پھر وہ گیٹ سے اندر جانا چاہ رہی تھی, وہاں سے CRP والوں نے واپس بھیجا اس کو 5 بار. انہوں نے اس کو باپ کے پاس بھی نہیں چھوڑا. پھر وہاں سے ایک بندہ آیا, اس نے اس کو گود میں اٹھایا تو صرف 5 سیکنڈ کے لیے اس نے اس کو گود میں پکڑا ہے. اس کے بعد میں باہر آئی تو بولا کہ 10 دن کے بعد آنا, 10 دن سے پہلے یہاں نہیں آنا, ایسے مطلب ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں تھانے پہ گئی تو DO صاحب نے بولا کہ 15 اگست تک مطلب آرڈر ہے, ہم کسی کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں پتہ ہے آپ کے گھر میں بہت پرابلم ہے, آپ کو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد 15 اگست بھی نکل گیا. اس کے بعد پھر ہم گئے تھانے پہ, کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. اسی دوران میری بیٹی یہاں پہ بیٹھی تھی, اس کو میں ڈائپر پہنا رہی تھی یہاں پہ. اس کو کسی بچے نے باہر سے آواز دی, بابا آ گیا. میں اس کا یہاں پہ پینٹ ڈھونڈ رہی تھی, وہ ایسے ہی باہر نکلی یہاں سے دروازے سے, تو اس کو کتے نے کاٹا. پھر میں ہاسپٹل گئی اس کو لے کے, تو ہاسپٹل میں انہوں نے انجیکشن 2 پہلے فری میں کیے. اس کے بعد بولا آپ کو 4000 میں یہ 6 انجیکشن آئیں گے. میں وہیں پہ نیچے بیٹھ گئی اور میں رونے لگی. پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آ گیا, اس نے بولا کیا ہوا, آپ کیوں رو رہی ہو. میں نے بولا کہ ایسی بات ہے, میرا مطلب جو شوہر ہے وہ بند ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے, مجھے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. 2 بار میرے بچے کو یہاں پہ پڑوسیوں نے کھانا کھلایا. پھر اس نے وہ چٹھی لے لی, وہ CMO صاحب کے پاس گئے. پھر CMO صاحب کو بولا کہ یہ ایسی پرابلم ہے, اس کو 2 بچے ہیں, تو یہ گھر میں اس کا پتی ہے وہ بند ہے. CMO صاحب نے وہاں پہ اس پہ اسٹیمپ لگائی, تو نے بولا اس کو بولو ٹھیک ہے. اس نے 2000 کنسیشن کیے. وہاں پہ میں نے صرف اس کو 4 انجیکشن کیے. 1000 میں نے, مجھے پتا نہیں کسی نے یہاں پہ مدد کی تھی تو کچھ پیسوں کی, میں نے سوچا تھا میں گھر میں سامان لاؤں گی. پھر میں نے وہ 1000 وہاں پہ بھرا, تو اس کو 4 انجیکشن کیے. اس کے بعد 27 تاریخ کو اور 1000 بھرنا تھا اور 2 انجیکشن اور کرنے تھے, مگر میں نے نہیں کروائی. مگر یہاں پہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. کوئی بھوکا مرتا ہے, کسی کے بچے ہیں وہ مرے یا جی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد میں پھر سینٹر جیل گئی. وہاں پہ میں نے اس کو دیکھا تو وہ بیمار تھا. میں نے اس سے بات کی. وہاں پہ مجھے یہ بیٹا ہے میرا, یہ ساتھ تھا اس دن. جب اس نے باپ کو دیکھا تو مطلب اس کا دم گھٹ گیا وہاں پہ. پھر انہوں نے بولا یہ بڑا ہے, ہم اس کو اندر نہیں چھوڑ سکتے, کیا پتا اس کے پاس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر میں وہاں سے آ گئی تو شام کو اس کا دم گھٹ گیا. یہ ایسے ہی بیٹھا تھا, اس کو اتنی ہارٹ بیٹنگ تیز ہو گئی, اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا. وہاں پہ انہوں نے بولا اس کو کیا ٹینشن ہے. وہاں سے آ کے مجھے بولتا ہے کہ ممی جس بچے کو ٹینشن ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے. اس کو میں نے بولا کیوں, آپ کو کیا ٹینشن ہے. بولنے لگا ہمیں بہت بابا ہے یہاں پہ, تو میں ڈرتا ہوں, میں کسی کو پیسے بھی نہیں مانگ پاتا ہوں. مجھے بابا روز دیتا تھا 10-10 روپے, اب مجھے کوئی نہیں دیتا ہے. جس کو ٹینشن ہوتی ہے وہ دریا میں چھلانگ مارتا ہے نا, پھر وہ مرتا ہے. اس کے بعد میں پھر تھانے پہ گئی, مگر انہوں نے نہیں مانا کچھ بھی وہاں پہ. میں مانتی ہوں ان کی بھی ڈیوٹی ہے, مگر کم سے کم گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کم سے کم ان کو دیکھنا چاہیے, کسی گھر میں بچہ ہے وہ مت مرے گا, کسی کے پاس خالی ماں ہوتی ہے اس کو مت وہی بیٹا سہارا ہوتا ہے. کوئی بیمار پڑتا ہے وہ دوائی لا بھی پاتا ہے, وہ مت ایک دوائی کے ٹیبلٹ کے لیے مر جائے گا. یہاں یہ سب کوئی نہیں سمجھتا ہے. انہوں نے بولا کہ 27 اور 28 سپٹمبر کو کوئی فیصلہ ہے, اس کے بعد دیکھیں گے. اس کے بعد میں پھر تھانے پہ گئی. ایسے ہی میں اکیلی جاتی ہوں وہاں پہ, سب دیکھتے ہیں مجھے.
اب تو مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، مطلب پتہ نہیں کون کس نظر سے دیکھتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں سمجھتی ہوں. کسی کی نظر گندی بھی پڑتی ہے، کوئی اچھے طریقے سے بھی بات کرتا ہے تو میں ایسی بیٹی کو اٹھا کے چلی جاتی ہوں. 2 بار ایسے ہم بیٹھے تھے، کھانا بھی نہیں ہم نے کھایا، مگر میں اس کو کیا بولتی، وہاں پہ جاتی ہوں، وہاں پہ سوچتی ہوں اس کو بولوں گی اس کو ٹینشن ہو جائے گی. یہاں پہ شام کو ممی آتی ہے، اس کو بھی نہیں بول پاتی ہوں. کوئی بولتا ہے مائکے جاؤ، مگر وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے. میرا پاپا ہے وہ بہت بزرگ ہے. اب میں پرسوں پھر تھانے پہ گئی تھی، انہوں نے بولا ابھی آپ کچھ دن رکو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. پھر ہمارے یہ بچے اٹھاتے ہیں پتھر تو ان کو بولتے ہیں یہ ملٹنٹس ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہے، چلو جی ان کو ملٹنٹس کا درجہ دے دو. اب ان کو ملٹنٹ قرار دے دو، جیلوں میں بند رکھو، پی ایس سے دے دو. میں نے بولا تب تک کیا ماروں گی میں، بچوں کو مار دو پھر مجھے بھی مار دو، ان کو بھی لے جاؤ وہیں پہ، پھر ہم چاروں کو لے جاؤ وہیں پہ، ایک ہی ساتھ بیٹھیں گے. یہ بیٹا میرا ٹیوشن جاتا ہے، یہ مجھے پرسوں بولتا ہے ماما مجھے کاپی 2 لانی ہے. لگ بھگ 3 مہینے 2 مہینے سے لگ بھگ یہ بول رہا ہے، اب 3را مہینہ ہو گیا اس کو سینٹر جیل میں. یہ بچہ ہے، اس کو میں کیا بول سکتی ہوں کہ میں کہاں سے لاؤں گی یہاں پہ. مطلب یہ پتھر ہاتھ میں لینا، یہ احتجاج کرنا، کوئی ایسے فضول میں